رجب الامرجب میں نفلی روزے ذکر اور استغفار تعارف اسلامی مہینوں میں رجب الامرجب ایک بہت ہی بابرکت اور محترم مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ اور روحانی تقاضوں کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں عبادت، توبہ اور روحانی اصلاح کا خصوصی موقع ملتا ہے۔ رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کا بھی ایک مقدس مرحلہ سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا وقت جب مومن اپنے نفس کو سنوارنے، دل کو پاک کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم نفلی روزوں، ذکر اور استغفار کی اہمیت، انجام کے طریقے، فوائد اور عملی رہنمائی تفصیلی انداز میں بیان کریں گے۔ رجب الامرجب کی خصوصیت اور روحانی مقام۔ رجب کو عام طور پر 4 مہینوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جن کی حرمت قرآن و سنت میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں جنگوں اور خونریزی کی ممانعت اور امن کا درس دیا جاتا رہا ہے۔ روحانی لحاظ سے رجب کو اس بات کے لیے خاص قدر حاصل ہے کہ مومن اپنے اعمال کو درست کرنے اور عزم نیک کو مضبوط کرنے کا عہد کرے۔ مریدانہ اور عوامی روایت میں رجب کے دنوں کو نیک اعمال کے لیے ایک مناسب عرصہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر نفلی روزے رکھنے، مخلصانہ اذکار کرنے اور استغفار کی برگشت کرتے رہنے کا۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی مذہبی عمل کی قبولیت کا اختصار اللہ کی رضا اور خلوص قلب پر منحصر ہے۔ نفلی روزے، مقاصد اور احکام۔ نفلی روزوں کا مقصد، نفلی روزے یعنی وہ روزے جن کا حکم فرض نہ ہو مگر اجر و ثواب کے لیے رکھے جائیں، روحانی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور جب میں نفلی روزے رکھنے کے چند اہم مقاصد یہ ہیں: 1 قلبی پاکیزگی اور نفس کی تربیت، روزہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے اور صبر و ضبط سکھاتا ہے۔ 2 تقوی اور قرب الہی، مستحکم عبادات انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ 3 توبہ اور اصلاح نفس، روزہ رکھنے سے آدمی کو اپنے گناہوں پر غور کرنے کا وقت ملتا ہے اور وہ توبہ کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے۔ 4 غریبوں اور محتاجوں کے حالات کا شعور، بھوک اور پیاس کا تجربہ انسان کو دوسروں کی مدد کے لیے متحرک کرتا ہے۔ کون سے دن روزہ رکھے جا سکتے ہیں؟ رجب میں نفلی روزے رکھنے کے بارے میں عمومی مشورہ یہ ہے کہ مومن اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکے۔ چند عام اور معروف طریقے درج ذیل ہیں۔ پوری رجب کے نفلی روزے، بعض لوگ پورے مہینے میں متفرق دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ اگر مستقل قوت ہو تو یہ بہترین این مل حسوم الدھر مختصر روزے، ہفتے میں 2 دن مثلاً پیر اور جمعرات، متفرق 3 دن رکے ناخصوص دن، رجب کے مخصوص دن جیسے پہلا دن، وسطی دن، عشرہ کے منتخب دن۔ یہ روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے محتاط رہنا بہتر ہے۔ نفلی روزے رکھنے کے آداب، نیت کی خلوصیت، روزہ عبادت ہے اس لیے نیت صاف اور خالص ہونی چاہیے۔ 2 روزہ کے دوران ذکر و استغفار، جس قدر ممکن ہو روزہ کے روز ذکر الہی اور توبہ پر مشغول رہیں۔ 3 عبادات کے ساتھ اخلاق، روزہ انسان کو بردباری، نرم دلی اور حسن سلوک کی طرف راغب کرتا ہے۔ 4 عمدہ روزہ داری، روزہ کو اعتدال اور صحت کا تحفظ مد نظر رکھ کر رکیتب معذوری کی صورت میں افطار کرنا لازم ہے۔ ذکر دل کی زبان، ذکر کی حقیقت اور قسم ذکر سے مراد اللہ کے ناموں اور صفات کی تلاوت، اللہ کا یاد اور دل کی طرف توجہ ہی۔ ذکر لفظی، زبانی بھی ہو سکتا ہے اور قلبی، دل سے بھی۔ دونوں طرح کے اذکار کا اپنا احترام اور مقام ہے۔ ذکر کی قسمیں عام طور پر مندرجہ ذیل ہے۔ مختصر اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ و اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ، استغفار اقوال، استغفر اللہ العظیم وغیرہ۔ درود و سلام، نبی اکرم پر درود بھی ذکر الہی کا حصہ ہے اور اس میں برکت ہی۔ تسبیحات اور تہلیلات، تسبیحات صباح و مساق اور مخصوص دعاؤں کا ورد۔ رجب میں ذکر کا مؤثر طریقہ، 1 روزانہ مخصوص وقت مقرر کریں، مثلاً صبح کے وقت، عصر کے بعد، شام رات کے آخری حصے میں۔ 2 دل کی توجہ، لفظی تکرار کے دوران دل کو حاضر رکھنا ضروری ہے، سوچی سمجھے الفاظ پر دھیان رکھیں نہ کہ محض زبانی تکرار۔ 3 درود اور سلام کا ورد، رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا سنت نبوی کی روشنی میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ 4 مذہبی کتب قرآن کی تلاوت کے ساتھ ملانا، ذکر کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر پر غور کے ساتھ جو مقدار کیفیت، کئی لوگ تعداد پر دھیان دیتے ہیں، مثلاً 100 1000 مرتبہ،
مگر یاد رہے کہ کم مگر خالص ذکر بہتر ہے بجائے اس کے کہ بڑی تعداد محض زبان کی بازی ہو نیت حضور قلب اور استغفار خالص سب سے زیادہ اہم استغفار دروازہ رحمت استغفار کی اہمیت استغفار کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا ہے ہر مسلمان کے لیے استغفار لازم ہے کیونکہ ہم سب خطا ہوتے استغفار دل کو نرم کرتا گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا اور اللہ کی رحمت کی راہیں کھولتا رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت خاص طور پر روح کو تازگی دیتی ہے اور توبہ کو مضبوط کرتی حروف استغفار کے الفاظ استغفر اللوے سب سے مختصر اور عام استغفار اللوے عامو اغفنر لنت خداوندہ مجھے معاف کر دے اللوے عامو منو ذیل موتا نے فصف اغفنر لن اگر چاہیں تو اس طرح کا مفصل استغفار بھی کیا جا سکتا ہے استغفار کرنے کے اداب دل کی پشیمانی استغفار محض الفاظ نہیں دل میں واقعی ندامت ہونی چاہیے 2 عزم اصلاح توبہ کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ گناہ کو ترک کریں گے 3 معاوضہ اگر کسی کا حق مارا گیا ہو تو اس کا حقوق واپس کرنا معافی مانگنا ضروری ہے 4 متواتر اور مستقل استغفار دن میں کثرت سے استغفر اللہ کہنا مخصوص اوقات میں لمبا استغفار کرنا مفید ہے رجب میں نفلی روزہ ذکر اور استغفار کو یکجا کرنے کے عملی طریقے صبح کی ابتدا روزے اور ذکر سے اگر دن روزہ رکھ رہے ہیں تو صبح سویرے نیت کے بعد قرآن کی چند آیات مختصر سورہ کی تلاوت کریں اور پھر کچھ اذکار جیسے 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ 33 الحمدللہ 33 او اللہ اکبر 34 یہ ترتیب نیت کو مضبوط کرتی ہے اور دن بھر کے لیے توجہ کی بنیاد بنتی ہے 2 دوپہر کے وقت استغفار سے پہر دوپہر کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کر کے استغفار کریں اور دل میں اپنے گناہوں پر سوچیں اور معافی مانگیں 3 شام میں درود و سلام اور دعا افطار کے بعد درود پاک کا ورد کریں پیارے نبی پر سلام بھیجیں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں 4 رات کا حصہ خواتین و نماز اور مخصوص اذکار رات کے آخری پہر میں کم از کم 10-15 منٹ کے لیے قلبی ذکر اور استغفار پر مشتمل محافل رکھیں اگر استطاعت ہو تو نمازن تہجد نوافل ادا کریں 5 عملی اصلاح روزے اور اذکار کو صدقات اور نیک کاموں کے ساتھ جوڑیں غریبوں کی مدد رشتہ داروں سے صلح کسی کا حق ادا کرنا وغیرہ نفلی اعمال کے روحانی اور نفسیاتی فوائد ذہنی سکون اور اطمینان قلب مستقل ذکر اور استغفار دل کو پرسکون بناتے ہیں اور اضطراب کم کرتے ہیں 2 اخلاقی بہتری روزہ انسان کے رویوں میں نرمی اور حلم لاتا ہے 3 گناہوں سے انحراف استغفار کی عادت انسان کو گناہوں سے دور رکھنے میں مؤثر ہے 4 الہی رحمت اور برکت نیت اور خلوص کے ساتھ کیے گئے نفلی اعمال میں اللہ کی خاص رحمت و برکت شامل ہوتی ہے عملی مشورے اور احتیاط 1 حد سے زیادہ سختی سے پرہیز نفلی اعمال میں بھی اعتدال ضروری ہے صحت اور روزمرہ ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کریں 2 روایات پر تنقیدی نظر کچھ مخصوص آداب عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے ان میں گرفت مضبوطی سے نہ کریں اگر وہ ثابت شدہ نہیں 3 معقول منصوبہ بندی پورے مہینے کے لیے ایک عملی اور قابل عمل پلان بنا مثال کے طور پر ہفتے میں 3 روزے روزانہ صبح و شام کے اذکار اور رات میں استغفار کے مخصوص اوقات 4 خلوص نیت اعمال قبولیت کے لیے خلوص اولین شرط حینت اللہ کی رضا کے لیے ہو خلاصہ اور نتیجہ رجب الرجب ایک سنہری موقع ہے جو ہر مومن کو اپنی روحانی حالت کا جائزہ لینے اور اسے بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے نفلی روزے دل سے کیا گیا ذکر اور مخلص استغفار اس مہینے کے 3 اہم ستون ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے دل کو نرم اپنے اعمال کو درست اور اپنا تعلق الہی مضبوط کر سکتا ہے یہ اعمال نہ صرف دنیا میں فائدہ مند ہیں بلکہ آخرت میں نجات اور رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی بن سکتے بشرط کہ یہ سب خلوص اور استقامت کے ساتھ کیے جائیں آخری دعا اللہ ہمیں رجب الرجب کے اس بابرکت مہینے میں سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما ہمارے روزے اذکار اور دعائیں قبول فرما اور ہمیں ایسے اعمال کرنے والوں میں شامل فرما جو دائمی اصلاح اور تقوی کے ساتھ تیرے قرب میں رہیں آمین رجب الرجب میں نفلی روزے ذکر اور استغفار تقریباً الفاظ تعارف اسلامی مہینوں میں رجب الرجب کو خصوصیت اور مقام تقدس حاصل ہے یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور بندے کی اصلاح کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے جہاں بعض مہینے عبادت ہو تقرب الہی کے لیے مخصوص ہیں وہیں رجب کو اسلامی تقویم میں ایک ایسا مقدس دن سمجھا جاتا ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے عبادت نفلی روزے کثیر ذکر اور استغفار کے ذریعہ اپنی روحانی حالت کو تازہ کر سکتا ہے
اس مضمون میں ہم تفصیل سے جانچیں گے کہ رجب الرجب میں نفلی روزوں کی فضیلت کیا ہے، ذکر و استغفار کے مقامات و آداب کون سے ہیں، اور عملی طور پر ہم اس مہینے کو کس طرح بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ رجب کا روحانی منظرنامہ۔ رجب نہ صرف ایک مہینہ ہے بلکہ ایک دعوت ہے، دعوت توبہ، دعوت تجدید عہد اور دعوت معافی۔ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے غراض، خطائیں اور کمزوریوں کا جائزہ لی۔ رجب کی فضیلت کا صحیح ادراک اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس مہینے کو محض تاریخی اور روایتی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ اسے عملی روحانی تربیت کا حصہ بنا۔ آس تناظر میں نفلی روزے، ذکر اور استغفار بہت مؤثر اوزار ثابت ہوتے ہیں۔ نفلی روزوں کی اہمیت اور حکمت۔ روزہ صرف روزہ نہیں، روزہ ایک تربیتی عمل ہے جو نفس معارہ کو قابو میں لاتا ہے، تقوی مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ نفلی روزے واجب روزوں کی تکمیل کے بعد رکوع پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ رجب الرجب میں نفلی روزے رکنے کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک، نفس کی پاکیزگی۔ روزے سے انسان کی خواہشات میں کمی آتی ہے جو قلبی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ دوست، عبادت میں پختگی۔ نفلی روزے انسان کو دیر پا عبادت کے عادی بناتے ہیں، نماز، تلاوت اور ذکر میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ تین، ثواب اور قرب الہی۔ جب انسان رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مخصوص عنایتیں ملتی ہیں اور بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ چار، روحانی توازن۔ روزہ جسم و جان دونوں کے لیے توازن پیدا کرتا ہے۔ جسمانی افعال سلیقے سے کنٹرول ہوتے ہیں جبکہ قلب اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کب اور کیسے نفلی روزہ رکھا جائے؟ رجب میں نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے کوئی سخت قاعدہ نہیں، مگر عمل کے مؤثر ہونے کے لیے چند رہنما اصول مفید ہے۔ نیت خالص رکھیں۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا، نمائش کے لیے نہیں۔ معمول بنا نون غون نہ چاہے پورا مہینہ روزے رکھنا ممکن نہ ہو، ہفتے میں ایک یا دو روزے مستحسن ہیں۔ بعض روایات میں پیر اور جمعرات کے روزے امان رجب کے کچھ مخصوص دنوں میں روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ احادیث فقہ کے معتبر مآخذ سے رجوع کرے۔ یکسوئی کے ساتھ عبادت، روزے کے ساتھ تلاوت قرآن، ذکر و دعا اور صدقہ بھی متعین کریں۔ روزہ صرف بھوک سے بچنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح کا وسیلہ ہے۔ اعتدال سے کام لیں، صحت اور استطاعت کا لحاظ رکھیں۔ اگر کوئی بیمار یا مسافر ہے تو نفلی روزہ اس کے لیے مشقت بن سکتا ہے۔ اس حالت میں افطار کرنا معقول ہے۔ ذکر الہی معنی، اقسام اور آداب۔ ذکر سے مراد اللہ کے اسما، صفات اور احسانات کا ورد ہے۔ ذکر الہی نہ صرف زبان کا عمل ہے بلکہ دل کی متصل حالت بھی ہے۔ رجب میں ذکر کا خصوصی اہتمام روح کو روشنی اور سکون بخشتا ہے۔ ذکر کی اقسام: ایک، تسبیح و تکبیر و تحمید، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ بریا مختصر الفاظ دل کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ دو، استغفار، استغفر اللہ، استغفرک، اللہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری۔ تین، درود پاک، صلو و سلام نبی کریم پر بھیجنا ایک وسیع ثواب کا سبب ہے۔ چار، اسماء حسنی کا ورد، اللہ، رحمان، رحیم، واسع وغیرہ مختلف اسما کا ورد مخصوص حالات میں دعا کی قبولیت میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ پانچ، تدبر کے ساتھ تلاوت قرآن۔ تلاوت بذات خود ذکر ہے مگر جب اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تو یہ ذکر بالاتر درجے پر چلا جاتا ہے۔ ذکر کے آداب: دل کی موجودگی، زبان سے ذکر پھر بھی ہو مگر دل غافل ہو تو اثر کم ہوگا۔ کوشش کریں کہ الفاظ کے معنی پر غور کراستمرار مستقل معمول بنائیں، مثلاً صبح و شام کا مخصوص ذکر، خشوع و خضوع۔ ذکر کے دوران آنکھیں بند کر کے دل کو مرکوز کر کے خشوع اختیار کریں۔ ورع و ادب، کسی بھی ذکر کو معمولی سمجھ کر ہلکے انداز میں ادا نہ کریں۔ ہر لفظ اللہ کے حضور ادب ہے، عمل سے جوڑیں۔ ذکر کے بعد عملی کردار میں بہتری لائیں، سچائی، عدل اور احسان۔ ذکر کا مقصد قلبی تبدیلی ہے نہ کہ محض زبانی مشقست۔ غفار معاف کی کشش، استغفار دراصل بندے کا اپنے خالق کے سامنے شرمندگی اور توبہ کا اظہار ہے۔ رجب الرجب جیسا مہینہ استغفار کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ مہینہ خود میں اصلاح نفس کی دعوت رکھتا ہے۔ استغفار کے فوائد: گناہوں کی معافی، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ دو، دل کا سکون، استغفار دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بندے کو اندرونی سکون ملتا ہے۔ تین، برکت میں اضافہ، استغفار دنیاوی نعمتوں اور برکتوں کا باعث بنتا ہے، روزگار، اولادہ اور صحت میں چار مصیبتوں کی دوری،
بہت سی روایات میں استغفار کو بلاؤں اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ استغفار کرنے کے طریقے سادہ اور مؤثر الفاظ۔ استغفر اللہ بار بار کہنا بہت مؤثر ہے۔ تیزی سے اقرار خطا، جس فعل کا اعتراف ہو اس کا صریح اقرار کرے، مثلاً وا اللہ میں نے جھوٹ بولا، آ اللہ میں نے ظلم کیا، اوں وغیرہ۔ دل سے ندامت۔ استغفار کا صدقہ وہ ہے جس میں دل واقعی پچھتا رہے، ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ جوڑیں۔ استغفار کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہمیں اصلاح نفس، استقامت اور عمل صالح عطا فرمائے۔ رجب میں ذکر و استغفار کے مخصوص آداب و مشورے۔ صبح و شام کا وقت منتخب کریں۔ صبح کے وقت اور عصر کے بعد وہ اوقات ہیں جب قلب زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ 2 شب بیداری، اگر ممکن ہو تو 1 یا 2 راتیں مخصوص کر کے رات میں ذکر و استغفار کریں۔ رات کی تنہائی قلبی نجوی کو بڑھاتی ہے۔ 3 تلاوت قرآن کے ساتھ جوڑیں، ہر روز کم از کم چند آیات تلاوت کریں اور ان پر غور کریں۔ 4 صحبت صالحہ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ مل کر ذکر اور درس کا اہتمام کریں۔ 5 عملی نیت، ذکر و استغفار کے ساتھ عمل کو جوڑیں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو تو معاف کریں، قرض آیا ہو تو ادا کریں، حق کی حمایت کریں۔ 6 صدقہ و خیرات، استغفار و ذکر کے ساتھ صدقہ کرنا بندے کے اعمال میں چمک لاتا ہے اور گناہوں کی مٹانے میں مدد دیتا ہے۔ مخصوص اذکار اور دعائیں۔ نمونہ ذیل میں کچھ آسان مگر مؤثر اذکار اور دعائیں دی جا رہی ہیں جنہیں رجب میں خصوصی طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تسبیح فرشتگان، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، صبح و شام استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 بار حسب استطاعت، روزانہ درود پاک، الحمد صلو علی محمد و محمد، صبح و شام اور ہر نماز کے بعد اسماء الہی کا ورد، الرحمن الرحیم غیاث آواسے، جب دل مضطرب ہو دعا برائے ہدایت و اصلاح، اللہ ہمیں دل کی روشنی، نیت کی صفائی اور عمل کی اصلاح عطا فرما۔ مختصر مگر جامع استغفار، الحم اغفر الذنوب و سبت قلبی علی دینک، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ عملی پلان رجب کو مکمل طور پر استفادہ میں تبدیل کرنا۔ اگر آپ رجب رجب کو اقاؤ معنی خیز بنانا چاہتے ہیں تو ایک عملی پلان مرتب کریں۔ 1 روزانہ معمول، صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد 10 منٹ تسبیح و درود، کسی سورت کی 2 آیات کی تلاوت اور 20 بار استغفار۔ 2 ہفتہ وار نفلی روزہ، ہر ہفتے کم از کم ایک دن نفلی روزہ رکھیں، مثلاً پیر جمعرات۔ روزے کے دن قرآن کی زیادہ تلاوت اور زیادہ وقت ذکر کو دیں۔ 3 ایک روحانی مقصد، اس مہینے میں اپنے لیے ایک واضح روحانی ہدف مقرر کریں، مثلاً جھوٹ ترک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، روزانہ صدقہ دینا۔ 4 شب عبادت، کم از کم ایک رات گزاریے جس میں نماز، تسبیح اور مسلسل استغفار کو فوقیت دیں۔ 5 عملی اصلاح، روزانہ ایک کام اپنے بدلے میں بہتر کریں، کسی سے حق ادا کریں، کسی کا حق معاف کریں یا کسی ضعیف کی مدد کریں۔ 6 ختم ماہ کا جائزہ، رجب کے آخر میں ایک دن نکال کر خود کا جائزہ لیں، اپنے کیا حاصل کیا، کون سے برے عادات کم ہوئے، آئندہ ماہ کے لیے کیا ٹھیک کرنا ہے۔ نتیجہ رجب رجب ایک موقع ہے، موقعان خود شناسی، موقعان توبہ اور موقعان امن سال نفلی روزے، ذکر اور استغفار ایسے اوزار ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں بھلائی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان عبادات کو محض روایتی عمل نہ سمجھیں بلکہ دل و عمل دونوں کی اصلاح کے لیے استعمال کر، جب ذکر دل میں اتر جائے، استغفار سچی ندامت کے ساتھ ہو اور روزے معارح کو کچلنے میں معاون ہوں، تو رجب کی یہ دن ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لا سکتے۔ اللہ ہمیں اس مان مبارک میں اختیار کرنے کی توفیق دے، گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بندوں میں مقام قرب عطا کریے۔ رجب رجب میں نفلی روزے، ذکر اور استغفار۔ تقریباً الفاظ تعارف، اسلامی سال کے مبارک معاون رجب رجب کا ذکر سنتے ہی دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اہل ایمان روایات اور قرآنی ہدایت کی روشنی میں فضیلت والا جانتے ہیں۔ اگرچہ رجب میں فراز دین کی ادائیگی ہر وقت لازم ہے، مگر اس مہینے میں نفلی عبادات، خصوصی اذکار اور استغفار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ مضمون رجب رجب میں نفلی روزوں، ذکر الہی اور استغفار کے فلسفہ، طریقہ، فضائل اور عملی رہنمائی پر مشتمل ہے، تاکہ قاری اس رحمت بھرے مہینے سے
भरपूर रूहानी फ़ायदा हासिल कर सकी। रजब की मुख्तसर अहमियत इस्लामी तक़वीम में रजब को हुर्मत व तौक़ीर का मकाम हासिल है। बाज़ रवायात में इस महीने को मान अल्लाह भी कहा जाता है। रजब को मान शाबान और रमज़ान से क़ब्ल आने वाला महीना करार दिया गया है, लिहाजा इसमें तारा रू और अमान सालिहा का आगाज़ करना बहुत मुनासिब समझा जाता है। इसके अलावा बाज़ तारीख़ी और मजहबी वाक़यात का भी इस माह से ताल्लुक़ बताया जाता है, जो मोमिन के अंदर शुक्र व दुआ और तौबा की कैफ़ियत पैदा करते। आउनफिल रोज़े फ़लसफ़ा और अहमियत नफली रोज़े दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने, नफस की तरबियत करने और गुनाहों से बचने की एक मुअस्सर वसीला। और रोज़ा सिर्फ भूख व प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि ये दिल व ज़ुबान की पाकीज़गी, गीबत व हसद से बचना और अल्लाह की क़ुर्बत में इज़ाफ़ा है। रजब में नफली रोज़े रूहानी तरबियत के लिए ख़ास तौर पर मुफीद समझे जाते हैं, क्योंकि ये महीना अमल व नियत की पाकीज़गी का मौका देता है। नफली रोज़ों की अक़साम और मुस्तहब औक़ात एक आशूरा, तासवाक वग़ैरह की मानिंद मख़सूस दिन। बाज़ लोग रजब के मख़सूस दिनों में रोज़े रखते हैं, मसलन पहले अय्याम अवस्त व आखिर के मख़सूस रोज़े। 2 संत नफली रोज़े जैसे पीर, जुमेरात, तहज्जुद के बाद रोज़ा रखना। 3 मुतवातिर रोज़े मुसलसल 2-3 7 रोज़े रखकर खुद को मुनज़्ज़म करना। 4 एक रोज़ा / चंद रोज़े बतौर तौबा, गुनाहों की तलाफ़ी और खुद एहतिसाबी के लिए रोज़ी रखने का तरीक़ा व आदाब। नियत रोज़े की नियत दिल में खुलूस के साथ रखनी चाहिए। अल्फाज में ज़िक्र कर लेना भी जायज़ है। मैं अल्लाह के लिए नफली रोज़ा रख रही हूँ। तक़म व ताख़ीर का ख्याल मुस्तहब है कि इफ्तार में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और सहर में आसानी से इबादत व दुआ का एहतिमाम किया जाए। अहकाम का ख्याल रोज़ा रखने वाले को वाजिब व हराम की तफ़हीम और उसकाफ छोटिए पाबंदी ज़रूरी है, लिहाजा ऐसी चीज़ों से परहेज़ जो रोज़ा को टूटने का सबब बने। सदका व खैरात रोज़े के साथ सदका करना, इफ्तार कराने का एहतिमाम करना बाइस अजर का बाइस है। नफली रोज़ों के रूहानी फ़वाइद नफस की इस्लाह, नफस की ख्वाहिशात कमज़ोर पड़ती हैं और तर्क गुनाह में आसानी होती है। सब्र और शुक्र की तरबियत, मुश्किलात में सब्र और नेमतों में शुक्र की आदत पैदा होती है। कुर्बन इलाही का एहसास, इबादत की कसरत से दिल में अल्लाह की मौजूदगी महसूस होती है। रूहानी तजदीद रोज़ा जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से ताज़गी देता है। ज़िक्र इलाही मानी अक़साम और तरीक़ा ज़िक्र इलाही का मतलब है अल्लाह के अस्मा सिफ़ात और सिफ़ाती अफ़ाल का मुसलसल और बाखालूस वर्द करना। ज़िक्र दिल को अल्लाह के साथ जोड़ता, खौफ व उम्मीद पैदा करता और शैतानी वसवसों को कम करता है। रजब में ज़िक्र की कसरत से रूह को नूर व सुकून मिलता है। ज़िक्र की अक़स 1 सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। तस्बीहात सादा मगर कामिल अज़कार 2 दुरूद अल-नबी नबी करीम पर दुरूद भी ज़िक्र का हिस्सा है और उसका इरसाल सवाब व शफ़ात का सबब बनता है। 3 आयतल कुर्सी, सूरत अल कहफ़ और मख़सूस दुआएं, कुरान की तिलावत व मख़सूस आयात का वर्द। 4 मुनाजात और मख़सूस अज़कार, मसलन सुबह व शाम के अज़कार, बाद नमाज के अज़कार वग़ैरह। ज़िक्र का तरीक़ा और आदाब, खुलूस नियत ज़िक्र में सबसे ज़रूरी उनसर दिल की तवज्जो है। आवाज़ बुलंद ढकी हुई हो सकती है, मगर दिल की तवज्जो ज़रूरी है। अस्तमुराद वक्त मुमकिना रोज़मर्रा के औक़ात में ज़िक्र का मामूल बनाएं, चाहे मुख्तसर हो मगर मुस्तकिल हो। क़ल्ब मशगूलियत ज़बान से ज़िक्र के साथ दिल को भी शामिल रखें, ताकि ज़िक्र महज़ ज़बान का खेल न रह जाए। आसान सवाब मरने वालों के लिए मख़सूस अज़कार करके उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। ज़िक्र के रूहानी और दुनियावी फ़वाइद, दिल की हिमायत ज़िक्र दिल को गाफिलियत से बचाता है और ज़हनी सुकून बख्शता है। मिला रुके बरकतें ज़िक्र की कसरत से रिस्क में बरकत, परेशानियों में आसानी और ताल्लुक़ इलाही मजबूत होता है। शैतानी वसवसों से बचा को जो शख्स मुस्तकिल ज़िक्र करता है वो शैतानी वसवसों से महफूज रहता है। आजतमा बरकत अगर घर जमात में ज़िक्र का मामूल हो तो बरकत और मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। यासत गफ़ारमान असबाब और अमली तरीक़े इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना है। रजब में इस्तिग़फ़ार की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये रूहानी सफ़ाई का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। इस्तिग़फ़ार के मक़ासिद तौबा और रुजू, गुनाहों से बाज आना और अल्लाह की तरफ लूटना, दिल की सफ़ाई, बिगाड़ और बदख़ोई को दूर करना, हसन सलूक का ज़रिया। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो इसका अख़लाक़ भी बेहतर होता है। इस्तिग़फ़ार के तरीक़े एक ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार, आसान अल्फाज जैसे इसते गफ़नरा अल्लाह नरबुन अगफ़नरलन का वर्द। 2 क़ल्बी इस्तिग़फ़ार, दिल से पछताना, अपने अमल का एहसास और सच्ची निदामत। 3 अमली तौबा, गुनाह को तर्क करना और आइंदा से इसमें न पड़ने का मज़बूत अहद।
4 استغفار کے مخصوص اذکار کچھ روایات میں مخصوص کلمات استغفار بتائے گئے ہیں جنہیں روز و شب دہرانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ استغفار کے فوائد: گناہوں کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے معافی کی امید، بڑھتی ہے دل اور دماغ کی تسکین، جو پچھتاوے سے آزاد ہو جاتا ہے اس کا دل ہلکا محسوس کرتا ہے، زندگی میں آسانیاں، استغفار کرنے والوں پر اللہ کی مدد و رحمت نازل ہوتی ہے اور بےہودہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آخرت کی تیاری، استغفار آخرت میں نجات اور درجات کی بلندی کا وسیلہ بنتا ہے۔ رجب میں نفلی روزے ذکر اور استغفار کا مشترکہ عملی منصوبہ، یہاں ایک عملی اور قابل عمل منصوبہ دیا جا رہا ہے جسے رجب المرجب کے دوران اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک روزانہ نیت اور سحر و افطار کا معمول، ماہ کے کسی مخصوص دن کو بنیاد بنا کر روزے رکھیں، مثلاً ہفتے میں 1 یا 2 دن، متواتر 7 روزے جو ممکن ہو رکھیں۔ سحر میں قرآن کی تھوڑی تلاوت اور سحری کے بعد اللہ سے اپنی حاجات بیان کریں۔ 2 صبح و شام کے اذکار کا معمول، صبح اٹھ کر درود، تسبیح، آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ شام کو اسی طرح کا ورد اور گھر والوں کے ساتھ مل کر دعائے خیر کریں۔ 3 استغفار اور توبہ کے اہتمام، ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ استغفر اللہ و اللہ، اللہ مجھ پر رحم فرما ہوں کا ورد، دن کے آخر میں دن بھر کے اعمال کا محاسبہ اور خلوص نیت کے ساتھ استغفار۔ 4 قرآن و درود کی کثرت، روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا اور درود پاک کی کثرت، ہفتہ بھر میں کم از کم ایک مکمل سورہ کی تلاوت کا ہدف مقرر کرے۔ 5 عملی اصلاحات، ایک عادت ترک کرنے ایک نیک عمل اختیار کرنے کا ارادہ کریں، جیسے جھوٹ سے پرہیز، صدقہ کرنا کسی کے ساتھ حسن سلوک۔ 6 دعاؤں کی فہرست، اپنے لیے، اہل خانہ، مریضوں، غریبوں اور امت اسلامیہ کے لیے مخصوص دعائیں روزانہ شامل کریں۔ چند مخصوص اذکار و دعائیں مثالی: استغف را اللہ، سادہ اور جامع استغفار، لیا ہے ولے اویلیا قاویت نلویا بناللوا، ای مشکلات میں اطمینان کے لیے، ای ایربن آنن ذیل موتا نفس فے آغف نرلنگ، سچی ندامت کا اظہار، درود شریف، اللہ وے آمیو سیلنو اویلے مائمیود وائل مائمیود، برکت و شفاعت کے لیے۔ 9 مذکورہ اذکار کا انتخاب ذاتی ہی، اپنی مقامی روایت اور عالم دین کی رہنمائی کے مطابق مخصوص اذکار اختیار کر سکتے ہیں۔ علمی اور اخلاقی احتیاطیں، موروثی روایات کی تصدیق، بعض جگہوں پر رجب کے مخصوص اعمال کے بارے میں مختلف روایات ملتی بہتر ہے کہ کسی بھی مخصوص روایت عمل کو اپنانے سے پہلے اہل علم معتبر کتب سے تحقیق کریں۔ غلو سے بچنا، عبادات میں غلو یعنی کسی عمل کو اللہ کے ساتھ شریک مبالغہ آمیز اہمیت دینا مناسب نہ ہو۔ عبادات کا مقصد اللہ کی رضا اور روحانی اصلاح قلب، نیت کی اہمیت، عبادت کا اسلوب اور آداب رسمی ہونے کے بجائے دل سے ہونا چاہیے، ورنہ عمل مطلوبہ ثمر نہیں دے گا۔ نتیجہ، رجب المرجب کو ایک موقع کے طور پر اپنانا۔ رجب المرجب ایک قیمتی موقع ہے جو مومن کو اپنے رب کے قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نفلی روزے نفس کو تربیت دیتے ہیں، ذکر دل کو نور بخشتا ہے اور استغفار روح کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس مہینے کو خلوص نیت، علم درستگی اور عمل مؤثر کے ساتھ گزارا جائے تو یہ زندگی میں توبہ، اصلاح اور قرب الہی کی دائمی راہ کھول سکتا ہے۔ آپ اس ماہ کو چھوٹے مگر مستقل اہداف سے شروع کریں۔ روزانہ تھوڑا ذکر، ہر نماز کے بعد استغفار، ہفتے میں 1 یا 2 نفلی روزے اور روزانہ قرآن سے ایک چھوٹا حصہ، اس طرح کم از کم ایک مہینہ میں دل میں تبدیلی محسوس ہوگی اور آپ کے اعمال میں استمرارت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مفصل عمل نامہ، روزانہ شیڈیول، مخصوص اذکار کی فہرست، ذاتی دعا نامہ بھی تیار کر دوں گا۔ بتائیے آپ کس انداز میں اسے استعمال کرنا پسند کریں گے۔